باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ مدثر آیت نمبر 25 اور 26، اس کا خود آپ ترجمہ پڑھ کے غور کیجئے۔ فرمایا رب کائنات نے تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ اب وہ جہنمی بولیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، اس کا ترجمہ جو پڑھے گا یقین مانو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ اب ذرا سبق حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں مسند احمد اس میں ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان، یا فرمایا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ترمذی میں کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، اور یہ صحیح ہے جیسا کہ ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ طبرانی کی روایت ہے جو ارادہ تن نماز چھوڑ دے اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ ارادہ تن یعنی اس کی نیت بھی صاف ہے، لباس بھی صاف ہے، نیت بھی کی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن پھر بھی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے، اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ ایک روایت میں ہے بندے اور کفر کے مابین، یا فرمایا شرک کے مابین نماز ترک کرنے کا فرق ہے۔ جب اس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے یقیناً کفر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز ترک کرنے کا فرق ہے، جب اس نے اسے ترک کر دیا تو اس نے شرک کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی شوکت اور دین کے ستون 3 ہیں، ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، فرض نماز۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اس کا کوئی حیلہ اور فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔ طبرانی وغیرہ میں بطریق حسن حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے سیدنا رسول کریم علیہ السلام نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا جلا دیا جائے، یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، قطعاً نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے سامان ہیں، اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شراب نہ پیو، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ترک نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جس کا وضو درست نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا وضو درست نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا۔ دین میں نماز کا مقام ایسے ہے جیسے بدن میں سر کا مقام۔ ذرا غور کیجئے، جیسے بدن میں سر کا مقام، اگر جسم کے اوپر سر نہیں ہے تو جسم بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ایمان باللہ۔